آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے سنہرے واقعے پر بات کرنے والے ہیں جو قیادت، ہمدردی اور بہترین کردار کی بالکل ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور انصاف کی اس عظیم کہانی کی۔ لیکن تاریخ کے اوراق پلٹنے سے پہلے ذرا ایسے ایک بنیادی سوال پر غور کریں۔ ایک حکمران یا کسی بھی لیڈر کی اصل ذمہ داری آخر ہوتی کیا ہے؟ کیا یہ صرف قانون بنانا ہے، یا پھر بارڈرز کی حفاظت کرنا، یا اس سے بھی کہیں بڑھ کر اپنی عوام کی بھوک اور تکلیف کا ذاتی طور پر احساس کرنا؟ آج کے اس واقعے میں ہمیں اس سوال کا بالکل ایک پرفیکٹ اور عملی جواب ملنے والا ہے۔ تو چلیے رات کے گشت اور ایک خیمے کے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، مدینہ منورہ کی پرسکون رات ہے، ہر کوئی اپنے گھروں میں آرام کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا حکمران اپنی عوام کی خبر گیری کے لیے گلیوں میں گشت کر رہا ہے۔ اچانک خاموشی میں انہیں خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب وہ قریب جاتے ہیں تو ایک انتہائی دل خراش منظر ان کے سامنے ہوتا ہے۔ ایک بے بس ماں چولہے پر ہانڈی میں محض پانی گرم کر رہی تھی۔ کیوں؟ تاکہ روتے ہوئے بچے یہ سمجھیں کہ کھانا بن رہا ہے اور بس اسی جھوٹی امید میں روتے روتے سو جائیں۔ اور یہیں سے بھوک اور ایک خلیفہ کے آنسوؤں کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں طاقت کا سامنا براہ راست مجبوری سے ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے سیدھا اس ماں سے پوچھا، بچوں کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے انتہائی درد مندی سے بتایا کہ ان کے پاس کھانے کو بالکل کچھ نہیں ہے اور وہ محض پانی ابال کر بچوں کا دل بہلا رہی ہیں۔ آپ خود سوچیں، یہ الفاظ ایک احساس رکھنے والے حکمران کے دل پر کس طرح لگے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ وہاں کھڑے نہیں رہے۔ وہ تیزی سے بیت المال یعنی سرکاری خزانے کی طرف دوڑے۔ انہوں نے کسی خادم کو آرڈر نہیں دیا، بلکہ خود آٹا، گھی اور کھجوریں نکالیں اور یہ سارا بھاری سامان اپنے ہی کندھے پر اٹھا لیا، اور پھر اسی تیزی سے واپس خیمے کی طرف چل پڑے۔ ان کے اس عمل میں جو بےتابی تھی وہ واقعی کمال تھی۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم موڑ کی طرف، یعنی قیامت کے دن کا بوجھ۔ راستے میں جب خلیفہ یہ بھاری سامان کندھے پر اٹھائے جا رہے تھے تو ان کے ایک ساتھی نے کہا، امیر المومنین، یہ بوجھ آپ مجھے دے دیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخ کا وہ شاندار جملہ ادا کیا جو آج تک گونج رہا ہے۔ انہوں نے انتہائی سختی سے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ مطلب اقتدار کو انجوائے کرنے کی چیز نہیں، بلکہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور اس مجبوری کا بوجھ تنہا انہی پر ہے۔ اور بات صرف سامان لا کر بے دینے پر ختم ہوئی۔ وقت کے اس عظیم حکمران نے اس خیمے میں بیٹھ کر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا اور ان بھوکے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ جب بچوں کی بھوک مٹ گئی اور وہ ہنسنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سکون ملا، اور انہوں نے اپنا فرض پورا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آئیے اب اس واقعے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں، بے شک اللہ انصاف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رات کو نکلنا اور کندھے پر بوجھ اٹھانا اسی خدائی حکم کی بالکل پرفیکٹ اور عملی تصویر تھی۔ انصاف صرف عدالت میں فیصلہ سنانے کا نام نہیں ہے، بھوکے تک کھانا پہنچانا اس کی سب سے بہترین شکل ہے۔ اور بالکل اسی طرح المعجم الاوسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث بھی ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو عوام کا خادم سمجھا اور اس حدیث پر منوعن عمل کر کے دکھایا۔ تو اس ساری کہانی کے اہم اسباق کیا ہے؟ دیکھیں، اس واقعے سے ہمیں 3 بہت ہی کلیئر اور عملی سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمیں ہر حال میں غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسرا، جو بھی حکمران یا لیڈر ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی عوام کے دکھ درد سے باخبر رہے۔ اور تیسرا، سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انصاف اور رحم دلی کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ بہترین انسانی کردار کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب آخر میں ایک بہت ہی گہرا سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، آج کے اس ماڈرن دور میں ہم انصاف اور رحم دلی کے اس شاندار معیار کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ چاہے کوئی کسی بڑے ادارے کا سربراہ ہو، دفتر میں مینیجر ہو، یا پھر اپنے ہی گھر کا نگہبان، ہم سب پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں تو ہیں۔ کیا ہم اپنا ذاتی بوجھ خود اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔